اسرائیل کی غزہ کو 12 گھنٹے میں خالی کرنے کی ڈیڈ لائن ختم، بجلی اور تیل کی فراہمی معطل کر دی، انٹرنیٹ اور فون سروسز بھی بند۔ غزہ پر زمینی حملے کے لیے غزہ کی سرحد پر ٹینک اور بھاری توپ خانہ تعینات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ پوری طاقت سے ہر جگہ حملہ کریں گے، غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے۔ امریکہ کا بھی اسرائیل ساحلوں کے تحفظ کے لیے جنگی بحری بیڑا بھیجنے کا فیصلہ۔ دوسری طرف فلسطینی صدر کا عوام کو اسرائیلی دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا پیغام۔ اسرائیلی ظلم و بربریت کا منہ توڑ جواب، حماس کا اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ۔ 2 روز میں اب تک 7,000 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے، مجاہدین کی بری، بحری اور فضائی تینوں اطراف سے حملے۔ حماس کے بعد حزب اللہ اور الفتح بھی میدان میں، تل ابیب پر مزید 150 راکٹ فائر، اسرائیلی کمانڈر سمیت 700 سے زائد ہلاک، 2200 زخمی۔ حزب اللہ کا مقبوضہ شیبہ فارمز میں 3 اسرائیلی فوجی چوکیوں کا نشانہ بنانے کا دعویٰ، درجنوں راکٹ اور گولے 3 اسرائیلی اہداف پر داغے گئے، کئی ٹینکس تباہ، متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ حماس نے متعدد صہیونی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بھی بنا لیا۔ دوسری جانب صہیونی فورسز نے رہائشی علاقوں پر درجنوں بم گرا دیے، 480 فلسطینی شہید، 1900 سے زائد زخمی، شہداء میں 78 خواتین اور 41 بچے بھی شامل۔ انسانیت کے علمبردار اقوام متحدہ کا دوہرا معیار پھر بے نقاب، حماس کے حملے کی مذمت، اسرائیلی جارحیت پر خاموشی۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیل پر حملے کو بلا جواز قرار دے دیا، کہتے ہیں حماس نے بڑی غلطی کی، اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے مطالبے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا، وسیع تر تصادم سے بچنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی شروع کرنے کے دعوے۔ خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل قرار، سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک کا عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کرانے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں نبھائے، 2 ریاستی حل ہی خطے میں سلامتی، امن اور شہریوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ عمان کا بھی بین الاقوامی برادری سے عالمی قوانین کے تحت کشیدگی رکوانے کا مطالبہ۔ قطر نے اسرائیل فلسطین کشیدہ صورتحال کی مذمت کرتے ہوئے تمام تر ذمہ داری نیتن انتظامیہ پر عائد کر دی۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے تشدد اور کشیدگی پر چین کو بھی تشویش، فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ پاکستان کو مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش، صدر عارف الوی کہتے ہیں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی مذمت کے بغیر امن ممکن نہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مسئلہ فلسطین کے فوری حل کو ناگزیر قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں، اسرائیلی قابض افواج تشدد اور جبر کو فوری بند کرے، خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، عالمی برادری تنازعات کے خاتمے، شہریوں کی حفاظت اور دیر پا امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ جلیل عباس جیلانی کا مطالبہ، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کا اظہار۔ ظلم کا پرچم سرنگوں نہتے کوے کا، مظالم اسرائیل کے خلاف خاموش احتجاج، بے زبان پرندے نے اسرائیل کے جھنڈے کو چونچ سے اتار کر نیچے پھینک دیا۔ حماس کے حملے کے بعد کوے کی ویڈیو ایک بار پھر سوشل میڈیا پر وائرل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ ہتھلا پر دہشت گردوں کا حملہ، ایک اہلکار شہید، 4 زخمی۔ پولیس رائے کے مطابق دہشت گردوں نے دستی بموں اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا، تھانے کا مین گیٹ تباہ، حملہ آور 40 منٹ تک فائرنگ کرتے رہے، پولیس کی جوابی کارروائی پر فرار۔ الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں سے حتمی ضابطہ اخلاق پر مشاورت کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو بدھ کے اجلاس کے لیے دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے 88 نکات پر مشتمل مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر رکھا ہے۔ شہر کو ہرانے اور مٹانے والے کئی آئے اور گئے، بڑے میاں صاحب آج اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ 2017 میں انہیں نہ نکالا جاتا تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ نواز شریف کے بغیر پاکستان اور عوام رل گئے، وہ آئیں گے تو ملکی حالات بہتر ہوں گے۔ مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف نے عوام کی خاطر اقتدار کے دن کم، مشکلات زیادہ دیکھی۔
انہیں اقامہ جیسے مذاق پر نکالا گیا۔ نواز شریف کو کسی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں لانچ نہیں کیا۔ سربراہ تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ 2018 میں نواز شریف کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر گھڑی چور کو حکومت دی گئی۔ 4 سال ایسے جوکروں کی حکومت رہی جہاں گالیاں دینے والوں کو بڑی بڑی وزارتیں ملی۔ پی ٹی آئی والوں نے الزامات کی بھرمار کی، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ نواز شریف نے وطن واپسی کے لیے اڑان بھر لی۔ لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ۔ قائد نون لیگ سعودی عرب میں 4 سے 5 دن قیام کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع۔ پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے۔ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں ختم کیا گیا تھا۔ نواز شریف کی روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا عوام ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے۔ پاکستان کو معاشی میدان میں مستحکم کرنے میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ترقی و خوشحالی میں رکاوٹ بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ANP کے سربراہ کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے غیر ملکی تارکین وطن کے اس پورے ایشو کو جو ہے وہ کراچی میں ہمارے خاص کمیونٹی کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ جوڑا۔ ان کو تارکین وطن سے ملانا یہ قابل مذمت ہے۔ یہ ایتھنک فالٹ لائن سے کھیلنے کی کوشش ہے اور کبھی بھی ہم کسی بھی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تارکین وطن کے نام پہ پاکستان کے اندر ایتھنک بنیادوں پہ نفرت پھیلائی جائے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ ہفتے کو تورخم بارڈر سے 700 خاندان افغانستان واپس چلے گئے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ بلوچستان میں 4 روز کے دوران 300 غیر قانونی افغان باشندے حراست میں لیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں افغان باشندوں کے پاس کتنی املاک ہے، تمام اضلاع کی انتظامیہ کو ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں تارکین وطن سے متعلق پالیسی دو ٹوک اور واضح، کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چمن بارڈر سے 500 خاندان افغانستان جا چکے ہیں۔ 50,000 روپے سے کم تنخواہ والوں کے لیے اچھی خبر۔ ورلڈ بینک نے ٹیکس لگانے کی سفارش واپس لے لی۔ سفارش 2019 کے اعداد و شمار پر مبنی تھی جسے حالیہ مہنگائی اور لیبر مارکیٹ کے حالات کی روشنی میں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک نے اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ ادھر سرجانی ٹاؤن نے 3 معصوم بیٹیوں کو زہر دینے والے سنگ دل باپ کو پکڑ لیا۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں پولیس مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ افغانستان کے علاقے ہرات میں زلزلے سے بڑی تباہی، 2100 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، 1000 سے زائد زخمی۔ 3 گھنٹے کے دوران 4 شدید جھٹکوں سے متعدد عمارتیں منہدم، درجنوں دیہات تباہ ہو گئے۔ افغان بولر راشد خان کا کرکٹ ورلڈ کپ کے تمام میچز کی فیس زلزلہ متاثرین کے نام کرنے کا اعلان۔ سرفا رنگا گولڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی کا رنگا رنگ میلہ ختم۔ پری پیڈ کیٹیگری اے میں عادل نئے مرد میدان قرار۔ خواتین میں گل نسرین نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔